بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ڈی آر پی پاکستان ڈیموکریٹ ریفارم پارٹی کے فورم سے ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم کسی پر بھی کوئی تنقید کیے بغیر اپنے پروگرام اور اپنے منشور پر بات کرتے ہیں اور کبھی کبھار حالات حاضرہ پر بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان ایک ملک ہے اور وہ بھی دنیا کے 7 ممالک میں سے ایک ملک ہے، اور یہ آبادی کے لحاظ سے یہ 6 نمبر پر دنیا میں آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس 5ویں بڑی فوج بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں کہ اس ملک کو اللہ نے بہت کچھ دیا۔ اللہ جانے اس ملک کو کس کی نظر لگی کہ ہم کچھ الجھ کے رہ گئے ہیں، معیشت ہماری بیٹھ گئی ہے، ادارے ہمارے سب کے سب ہیں اور ہم نا امید نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ادارے جو ہیں وہ قریباً اپنے آئینی حدود اور اپنے آئینی فرائض کو حدود میں تو کام کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ حدود سے باہر نظر آتے ہیں، کبھی کبھار کوئی کا واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سرکاری ادارے کام کرنے کے لیے، اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے، مجھے نہیں پتا کہ کیوں کر یہ اداروں میں ہمارے افراد بالکل فرائض سے ہاتھ کھینچتے جا رہے ہیں۔ تو آتے ہیں اب ہم بہاول نگر کے واقعے کی طرف۔ بہاول نگر کا واقعہ جو رپورٹ ہوا، جو بیان کیا گیا، پہلے تو خبر آئی کہ بہاول نگر میں ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس جاتی ہے تو پولیس کو یرغمال بنا لیا گیا، اور پولیس کو یرغمال جن کو بنایا گیا، پولیس اہلکاروں کو، ان کو جو ہے بازیاب کروا لیا گیا۔ اس کے 2 دن بعد خبر آ جاتی ہے کہ پولیس اہلکار، جس میں ایس ایچ او رضوان کا نام ہے اور اس کے علاوہ اور پولیس اہلکار ہیں، ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے گھر میں گھس کر عورتوں پر اور وہاں کے لوگوں پر تشدد کیا۔ اب یہ بالکل ہی پہلی رپورٹ کے بالکل الٹ تھا کہ پہلی کہانی کیا تھی اور اس کے بعد دوسری کہانی کیا آ گئی۔ ابھی یہ کہانیاں دونوں سمجھ میں عام لوگوں کے نہیں آ رہی تھیں کہ پھر تیسری بات بھی جو ہے وہ رپورٹ ہوئی بڑے محدود پیمانے پر کہ وہاں فوج کے جوانوں نے وہ پولیس اسٹیشن پر دعویٰ بولا ہے اور وہاں پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ مبینہ طور پر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ دراصل یہ کہانی اس طرح ہے کہ وہاں کا جو بہاول نگر میں مدرسہ پولیس اسٹیشن کا ایس ایچ او ہے رضوان، وہ اس سے پہلے کو 2-3 افراد کو پکڑ کر بھاری رشوت لے کر چھوڑ چکا تھا، اور وہ اس طرح کہ ایک شخص کو پکڑا، اس سے پسٹل برآمد ہوا، اس سے رشوت لی اور اس نے بتا دیا میں نے دوسرے شخص سے لیا ہے، اور اس کو چھوڑنے کے بعد دوسرے شخص کو پکڑا، اس سے رشوت دی، اس کو چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد تیسرے شخص کے ہاں یہ جاتے ہیں اور وہاں یہ ٹریپ ہو جاتے ہیں۔ مبینہ طور پر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اصل میں وہ جو رفاقت کا گھر تھا، رفاقت جو تھا وہ ایک ایس ایس جی کمانڈو کا بھائی تھا، اور جب پولیس نے ان کو گرفتار کیا، ہلا بولا، تو اس میں ایس ایس جی کمانڈوز بھی وہاں موجود تھا اور اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور پولیس والوں نے تھانے میں جا کر اس سے ان پر تشدد کیا، تشدد زیادہ ہوا، تو پھر اس کے بعد پولیس والے اینی ہاؤ ہائی کورٹ یا بیلف کے خوف سے انہوں نے دوسرے پولیس اسٹیشن میں ان کو، جن پر مار پیٹ ہوئی تھی، جس میں ایس ایچ جی کمانڈو بھی بیان کیا جاتا ہے، وہ بھی تشدد کی وجہ سے کچھ ضربات وصول کر کے بیٹھا ہوا تھا، اور اس کو دوسرے تھانے میں منتقل کر دیا گیا۔ دوسرے تھانے کی پولیس نے
اسے انہیں طبی امداد کے لیے ہاسپٹل میں جو ہے منتقل کر دیا. ہاسپٹل میں وہ ایس ایچ جی کمانڈو جو ہے وہ اپنے مطلب ہائر آفیسر ملٹری کے آفیسر ایس ایچ جی کمانڈو اس کے آفیسر سے رابطہ کرتا ہے کہ میرے ساتھ تو یہ ہو گیا ہے. اور اس طرح پھر وہ ایس ایس جی کمانڈوز کے فون پر وہ پولیس اسٹیشن پر ہمارے آرمی کے نوجوانوں نے ہلہ بول دیا اور وہاں پولیس اسٹیشن میں پولیس اہلکاروں کو بھی جو ہے یرغمال بنایا, تشدد کا نشانہ بنایا اور توڑ پھوڑ بھی کی. اس کے بعد پہلے تو ہم بات یہ کریں گے کہ یہ اصل میں پولیس والوں کا کوئی یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. پولیس والے جو ہیں وہ اس وقت اگرچہ کہ ہماری پورے معاشرے میں ہماری جان و مال کے تحفظ کا سب سے بڑا ذریعہ پولیس ہی ہوتا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیس کا سہارا ہم سب کو ہوتا ہے. ہم اپنی عزت جان مال کے ساتھ صبح و شام جب بھی کہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں یا جا آ رہے ہوتے ہیں, اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں, تو ہمیں تحفظ ہے کہ کوئی ایسی بات ہوگی تو پولیس جو ہے وہ آ جائے گی اور ہمیں تحفظ دے گی. یہ تو ہمہ وقت تمام معاشرے کے لوگوں کو, معاشرے کے تمام لوگوں کو, تمام طبقوں کو پولیس کا یہ تحفظ حاصل ہے. یہ پولیس کا پلس پوائنٹ ہے. لیکن یہ بھی بات جو ہے حقیقت سے انحراف ہم نہیں کر سکتے کہ ہمارے پولیس میں افسران اور پولیس اہلکار جو ہیں ان میں رشوت خور بھی لوگ موجود ہیں, اور وہ رشوت وصول کرنے کے لیے اپنے اختیارات کا خلط استعمال کر دیتے ہیں. لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. یہ پاکستان میں نہیں, پاکستان کے باہر بھی اس طرح اداروں کے جو اہلکار ہیں آپس میں ان کی کلیش ہو جاتی ہے. لیکن اینی ہو یہ مہذب معاشرے کو یہ قبول نہیں ہوتا, نہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہمارے سیاسی جماعتوں نے اس کا فائدہ اٹھانا چاہا ہے, یہ بھی کوئی بات اچھی نہیں ہے. ایک جماعت جس پر 9 مئی کا بہت بڑا الزام آیا ہوا ہے, انہوں نے اس واقعے کو 9 مئی کے واقعے سے مشابہت کر کے اور اس کو کہا کہ یہ فوج خود کرتی ہے, اور اس کے بعد 9 مئی جیسے واقعات بنا کے تو انتقام, سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے, جو کہ غلط ہے. اس طرح کا پروپیگنڈا قطعی غلط ہے, کیونکہ عوام کے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی کا جو 3.5 سالہ دور تھا اس میں کیا ہوا اور لا اینڈ آرڈر کیسا تھا. اگرچہ کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال آج بھی کچھ بہتر نہیں ہے, لیکن ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں, معیشت بھی کچھ بہتر ہو رہی ہے. یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اس وقت جو ہماری حکومتیں ہیں, خاص صوبائی ہیں یا مرکزی حکومت, اس حکومت کے ہونا نہ ہونا ایک جیسا سمجھا جا رہا ہے. تمام محکمے, ہمارا جوڈیشری, ہمارا محکمہ مال, ریونیو, صحت, تعلیم, اور اس کے بعد ہمارا محکمہ پولیس, ان کو علم ہے کہ اس وقت حکومت نہیں ہے, اور یہ ہر ادارہ اپنے اپنے بڑے افسروں کے ہی بل پہ چل رہا ہے, وہ جو چاہے کر رہے ہیں. بہرطور یہ مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ دنیا کا کوئی قانون, شرع, مذہب, اخلاق, انسانیت اور قانون ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ کوئی کسی طرح بھی کوئی شخص کسی دوسرے پر تشدد کرے. اور یہ بات آپ کو پہلے ولاگ میں بتائی گئی کہ نوٹ کر لیں کہ پولیس بھی کسی بھی طرح کے ملزم پر, خواہ وہ چوری ڈکیتی کا بھی ہو, ریمانڈ بھی ہوا ہو, اس پر تشدد نہیں کر سکتی. قانون کے مطابق ڈیل کیا جائیے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.